نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ مکتوب نمبر 76 کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا نجات کا مدار دو چیزوں پر ہوا، اول اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے رک جانا، یعنی گناہوں سے رک جانا، اور ان دونوں جزوں میں سے جزو آخر زیادہ عظمت والا ہے، جس کو ورع و تقوی یعنی پرہیزگاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر عبادت اور اجتہاد کے ساتھ کیا گیا، یعنی وہ بڑا عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرے شخص کا ذکر ورع یعنی تقوی کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ورع یعنی پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کا مقصود ورع یعنی پرہیزگاری ہے، اور انسان کی فرشتوں پر فضیلت اسی جزو آخر سے ثابت ہے، اور قرب الہی کے درجوں پر ترقی بھی اسی جز سے ثابت ہے، کیونکہ فرشتے پہلے جز میں شریک ہیں اور ترقی ان میں مفقود ہے۔ پس جزو ورع و تقوی کا مد نظر رکھنا اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد اور دین کی نہایت اہم ضروریات میں سے ہے، اور یہ جز جس کا مدار حرام چیزوں سے بچنے پر ہے کامل طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ فضول یعنی غیر ضروری مباحات سے پرہیز کیا جائے اور بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کی جائے، کیونکہ مباحات کے اختیار کرنے میں باغ ڈور کا ڈھیلا چھوڑ دینا مشتبہ چیزوں کے اختیار کرنے تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے۔ جو شخص چراگاہ کے گرد پھرا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ بس بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی اللہ عطا کر دے۔ آج ہے محرم کی 8 تاریخ ہو گئی آج مغرب سے، تو محرم سے جو ہے نا وہ ہمارے دین میں نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت 2 طرح کے جو ہے نا وہ کیلنڈر چلتے ہیں، ایک کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے جس کو سولر کیلنڈر بھی کہہ لیتے ہیں، گریگورین بھی اس کو کہہ لیتے ہیں، اور اس کے دن ہوتے ہیں 365، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سورج کا جو سفر ہے یا سورج کا جو اپنے مدار پر چلنا ہے، اس کا جرنی ہے، وہ 365 دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یہی زیادہ چلتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، جس کو لونر کیلنڈر بھی کہہ لیتے ہیں، لونر بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس کے دن شمسی سال سے تقریباً 10 دن کم ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے اندر یہ اس چیز کی بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں انگریزی تاریخ کا، مہینے کا، سال کا تو حساب ہوتا ہے،
لیکن ہمارے اچھے خاصے جو دین سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی کہ اسلامی سال کون سا ہے، اسلامی سال کا مہینہ کون سا ہے، اور اس مہینے کی تاریخ کون سی ہے، جو کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں ہمیں کہیں کوئی تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہم چاند کی تاریخ لکھیں، جو اسلامی مہینہ ہے، اسلامی سال ہے، وہ لکھیں، اور پھر اس کے بعد جو شمسی تاریخ ہے یا جو سورج کا جو کیلنڈر چلتا ہے اس کی بھی تاریخ ساتھ میں انسان لکھ دے۔ تو ابھی یہ جو ہے نا، یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے یا شمسی کیلنڈر ہے، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اب جیسے جب نوح علیہ السلام کا دور تھا تو نوح علیہ السلام کے دور میں یا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح آیا تھا، اس کے بعد کا جو دور چل رہا تھا، اس میں جب کسی سے یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ کی تاریخ پیدائش کب کی ہے، تو وہ آگے سے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ جی میری تاریخ پیدائش طوفان نوح کے 25 سال بعد کی ہے۔ یا کسی سے یہ پوچھا جاتا کہ جی آپ کی شادی کب ہوئی تھی، تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی میری جو شادی ہے وہ طوفان نوح کے 15 سال کے بعد ہوئی تھی، مثال کے طور پر۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ حساب کتاب چلا کرتا تھا۔ تو اب چلتے چلتے جو تھا نا وہ حضرت، اور ایسے ہی کیا ہوتا تھا کہ جب طوفان نوح کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ پرانی بات ہو گئی، تو اس وقت میں جب اس سے کچھ پہلے کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہوتا تھا تو اس بڑے واقعے کو جو ہے نا وہ کیلنڈر بنا لیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی تاریخ پیدائش کب کی ہے، تو وہ کہتا کہ جی جیسے مثال کے طور پہ کہ جی جب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جو ہے نا وہ ڈالے گئے تھے، تو اس آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کے نا 20 سال کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی کسی کی شادی کی بات ہوتی تو وہ کہتا ہے جی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس کے اتنے سال کے بعد میری شادی ہوئی تھی۔ جب کہا جاتا کہ جی آپ کے والد صاحب کی وفات کب ہوئی تھی، تو وہ کہنے والا کہتا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کے آگ میں ڈالے جانے کے نا 65 سال کے بعد میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے لوگ اپنا جو ہے نا وہ حساب آگے چلاتے رہتے تھے۔ تو کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو عیسائیوں نے جو ان کا عقیدہ ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اسلامی عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، جو ہماری شریعت کے اندر جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا تو دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو عیسائیوں نے پھر اپنے عقیدے کے مطابق، یعنی جب وہ لکھتے ہیں نا اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں AD، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ۔ تو وہ آفٹر ڈیتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اتنے سال بعد۔ تو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا آج 2021 ہے، تو اس کو 2021 لکھ کے آگے AD لکھا جاتا ہے، یعنی آفٹر ڈیتھ، ان کے عقیدے کے مطابق، کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 2021 سال کے بعد۔
جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اس وقت میں زندہ سلامت موجود ہیں، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے قتل کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس بھیجے گا۔ اور اب آتا ہے نا کہ جیسے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی مطلب آج ہمارے سامنے نا کوئی تحقیق کے طور پہ نا کوئی چیزیں موجود نہیں تھیں، تو لیکن سائنس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائنس نے ان کو پروف کر دیا۔ تو اب اس میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بعض دفعہ اگر کوئی آدمی ہمیں تھوڑا سا یہ کہہ دے کہ جی دیکھو جی یہ تو سائنس نے تو اس بات کو ایسے پروف کیا ہے، تو تمہارے نبی کی حدیث میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنے ایمان کو نا متزلزل ہونے سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ جو سائنس ہے، جو سائنس کی تحقیق ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ چیز بنیاد ہے۔ ہم سائنس کی کسی تحقیق کو، سائنس کی کسی ریسرچ کو سامنے رکھ کر قرآن کی کسی بات کو نہیں پرکھیں گے، یا حدیث میں فرمائی گئی کسی بات کو نہیں پرکھیں گے۔ تو اس میں ہمیں نا اپنے ایمان کو نا مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ آتا ہے نا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، کیا فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی سب باتوں کا مفہوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔ تو جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اس وقت میں اسلام صرف اور صرف حجاز کے اندر تھا، آسان لفظوں میں سعودی عرب کے اندر تھا۔ حجاز سے باہر ابھی اسلام نہیں گیا تھا۔ اور جو دمشق، جس کو ہم دماسکس بھی کہہ لیتے ہیں انگلش کے اندر، تو دمشق کے اندر اس وقت میں مسلمانوں کی بھی حکومت نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دمشق کی جامعہ مسجد، اب جب یہ جامعہ مسجد بات فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ دمشق میں اس وقت اور بھی مسجدیں ہوں گی جن کے اندر ایک جامعہ مسجد ہوگی، اور پھر فرمایا کہ اس کے ایسٹرن یعنی مشرقی مینار پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دمشق میں جامعہ مسجد ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اس کا ایک مینار نہیں ہوگا، کئی مینار ہوں گے، اور ان میناروں میں سے بھی جو مشرقی طرف مینار ہوگا اس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کا ہماری دنیا کے اندر ظہور ہوگا دوبارہ سے۔ حالانکہ اس وقت میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دمشق کے اندر بھی اسلام پہنچے گا۔ وہ تو پھر بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں جو ہے نا وہ فتوحات کی کثرت ہوئی تو اسلام ان علاقوں تک بھی پہنچ گیا۔ تو اب اس میں ہمارے نا بعض لوگوں کے ذہن میں نا یہ بات آ جاتی ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت اسلام پھیلا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی بڑا اسلام پھیلا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی بڑی اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تو جب ہم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن کے کسی کونے میں نا یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا 2 سال یا تقریباً 2.5 سال کا، اس میں کوئی اتنی خاص اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ کہنے والے بھی یہی کہہ جاتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں ہم خاموشی سے نا اس میں سے وہ گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے
جو ہے نا وہ وصال فرمانے کے بعد ایک تو یہ تھا کہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، اور دوسرا بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کوئی یہ کہہ دینا کہ جی میں جو ہے نا جی فلاں نفل نہیں پڑھوں گا یا میں فلاں نفلی روزہ نہیں رکھوں گا، وہ ایک ہلکی بات ہوتی ہے۔ اب جو ارکان اسلام کے اندر جو ہے نا اتنا بڑا اہم رکن ہے زکوٰۃ کا، اس کے دینے سے انکار کر دیا جائے تو یہ بہت سخت بات ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہیں پہ بات نہیں ہوئی بلکہ بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ مشکل تھا، بہت زیادہ ٹف تھا۔ تو اس میں وہ آتا ہے نا کہ جیسے جو جتنے بھی جو ہے نا وہ مطلب سر درد بننے والے مسائل تھے، ہیڈک بننے والے مسائل تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیش آئے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فتنوں کا مقابلہ کر لیا، سارے فتنوں کو ختم کر دیا، تو اتنا سخت وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط صحابی بھی انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نا ذرا مطلب جذبات سے ذرا نا پیچھے ہٹیں، کتنا سخت وقت ہے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور آپ نے یہ جو ایک لشکر تیار کیا ہے جو ہے نا اس کا جو امیر ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ غالباً اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر اور دلیر بنتے تھے، اور اتنے دلیر اور بہادر بنتے تھے کہ تلوار اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے چل پڑے تھے، اور اب اسلام لانے کے بعد تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو اس میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ کرے مجھے صحیح طرح وہ لفظ یاد آ جائیں، امید تو نہیں یاد آنے کی، کہ اس میں نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2-3 باتیں فرمائی تھی، تمت الدین و انقطع الوحی ینقص الدین و انا حی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور اب اس حال میں، ان حالات میں دین میں کوئی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ دین میں کوئی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، ہمیں سب کو نا اس کو جو ہے نا وہ پلے باندھ لینا چاہیے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اس دنیا کے اندر وارثین ہیں، جتنے بھی وارث ہیں، ان کو اس جملے کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جب پھر نا سارے جو ہے وہ فتنے کافی اعتبار تک جب ختم ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت تھا تو اس وقت میں نا ذرا وہ پرسکون دور تھا، ذرا فتوحات ہو رہی تھیں، مال غنیمت آ رہا تھا، اور جو غربت تھی وہ عمارت کے اندر بدل چکی تھی، اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو اس موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا ایک مشورہ کرنے کے لیے، اور اس مشورے میں یہ بات طے کرنی تھی کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایک اپنا اسلامی کیلنڈر ترتیب دیں۔ جیسے پچھلے زمانوں میں نوح علیہ السلام کے دور سے وہ تاریخ چلنی شروع ہو جاتی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے آگے تاریخ چلنی شروع ہو جاتی، پھر ایسے ہی فرعون کے سمندر میں غرق ہونے سے آگے وہ تاریخ شروع ہو جاتی کہ جی میری پیدائش فرعون جس سال میں سمندر میں غرق ہوا تھا اس سے 15 سال بعد
میں پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورے کے لیے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ بھئی مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنی ایک الگ ایک اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیں۔ تو اس میں مختلف صحابہ سے جب مشورہ کیا گیا کہ جی آپ بتائیں کیا کریں، آپ بتائیں کیا کریں، تو کسی نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سال دنیا میں ولادت ہوئی تھی اس سال سے ہم اپنا اسلامی کیلنڈر سٹارٹ کریں۔ کسی نے کہا کہ جی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس سال سے شروع کریں، اور کسی نے کہا کہ جی جس سال غزوہ بدر ہوا تھا کہ جی اس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ مطلب یوم الفرقان کا لقب دیا گیا، اس سال سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جی جس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تھے اس سال سے ہماری تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ تو اب جب سب نے رائے دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات مطلب طے کرنی تھی تو یہ فرمایا کہ بھئی مسلمانوں کا جو سال ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اس سال سے شروع ہوگی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ سلامت آسمانوں پر چلے جانے کے 570 سال کے بعد ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے 610 سال کے بعد ملی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی اس سال سے ہماری تاریخ اور ہمارا کیلنڈر شروع ہوگا۔ کیوں کہ اب جب اگر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال سے کی جاتی تو ہر سال میں پھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد آتی، اور اگر اسلامی سال کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تاریخ وصال سے کی جاتی تو ہمیں پھر ہر سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ وفات کی یاد آتی۔ لیکن جب اسلامی سال کی ابتدا ہجرت والے سال سے کی گئی تو ہمیں پھر ہر سال اسلامی سال کا آغاز ہونے پر ہجرت کی یاد آنی چاہیے مگر نہیں آتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی تھی تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور ربیع الاول سے پیچھے آتا ہے صفر سے پیچھے آتا ہے محرم۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کر دی کہ ایک تو ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا، کیلنڈر کا آغاز ہوگا، اور دوسرا محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ اب جو ہے نا وہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، تو جو ہجرت ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جو اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی بھی اصل ہی تھی، جو ہجرت ہے نا اس کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہجرت ظاہری، ایک ہوتی ہے ہجرت باطنی۔ اب ہجرت ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی شہر کے اندر رہ رہے ہیں تو اس ملک، اس علاقے، اس شہر کے اندر ان کے لیے
اسلام کی جو پریکٹسز ہیں ان پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. یعنی جیسے ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پہ فرض ہے، تو ہم کسی ایسے علاقے، ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہمیں نماز پڑھنے سے زبردستی روک دیا جائے، اور کسی ایسے ملک میں، کسی علاقے میں جہاں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے سے زبردستی روک دیا جائے، اور زکوٰۃ دینے سے زبردستی روک دیا جائے، اور ہمیں اس علاقے کے اندر زبردستی مجبور کیا جائے سور کا گوشت کھانے پر، اور ہمیں اس علاقے میں، ملک کے اندر زبردستی مجبور کیا جائے شراب پینے پر یا زنا کرنے پر، تو ایسے علاقے اور ایسے ملک سے ہجرت کر جانا مسلمانوں کے لیے اس وقت میں فرض ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا. جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے نہیں دیتے تھے، اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس لیے اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب ہم یہاں اس علاقے میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا نماز پڑھنے سے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا روزہ رکھنے سے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا زکوٰۃ دینے سے، ہمیں کوئی اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ تم جو ہے نا وہ زبردستی تمہیں شراب پلائی جائے. تو اس لیے یہ والی ہجرت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے بھی لوگ ہوں تو ان کو بھی اسلام پر عمل کرنے سے روکا نہیں جاتا. جو اسلام کے جو بنیادی جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان پر عمل سے روکا نہیں جاتا. تو اب جو دوسری قسم ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے، وہ ہے ہجرت باطنی کی. اب ہجرت باطنی کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. المہاجر من حجر، پتہ نہیں آگے کیا ہے، بہرحال اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اپنی خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے، جو اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں سے ہجرت کر لے. تو یہ جو ہجرت باطنی ہے یہ اصل میں مقصود ہے، کیونکہ جو ہجرت ظاہری ہے، یعنی اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے شہر کو چھوڑ جانا ایسے حالات میں کہ وہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ہجرت ظاہری کا مقصد بھی ہجرت باطنی ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اصل جو مقصود ہے وہ ہجرت باطنی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت. اب ویسے اس میں وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ جو ہجرت ظاہری ہے پھر آگے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ پھر ایک اور طرف کو نکل جائے گی بات. تو خیر اب جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ہجرت باطنی کی فکر ہے. اور محرم یا جو نیا سال ہے اس کی جو ابتدا رکھی گئی وہ بھی ہجرت کے سال سے رکھی گئی. تو اس لیے جب بھی محرم آئے، جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو، تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسلامی سال کا آغاز ہوا، جو ہجرت ہے، اس کا مقصود تو ہجرت باطنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنا ہے. تو میں اس ہجرت باطنی والے عمل کو کتنا اختیار کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پچھلے سال سے لے کے، جو پچھلا سال سے لے کے اب جو سال ختم ہوا 1442 سے لے کے جو ہے نا وہ
1443 کے شروع ہونے تک انسان ہم میں سے ہر آدمی بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس پچھلے 1 سال کے اندر میں نے ہجرت باطنی کے اعتبار سے کیا ترقی کی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی ہے، اور تقوی کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی ہے، اخلاص کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی ہے، اور تہجد کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی ہے، جھوٹ سے بچنے کے اعتبار سے، غیبت سے بچنے کے اعتبار سے، اور لایانی سے بچنے کے اعتبار سے، نظر کی حفاظت کے اعتبار سے، ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے پچھلے 1 سال کے اندر اس میں نے کیا ترقی کی۔ تو اب جو بڑے بڑے فلسفے بیان ہوتے ہیں، فلسفہ محرم پہ بیان ہوگا، فلسفہ شہادت پر بیان ہوگا، ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ان چیزوں کا بیان بھی ہونا چاہیے، ان چیزوں پر بیان تقریر ہونی چاہیے، لیکن جو اصل مقصد ہے ہم اس اصل مقصد سے پیچھے ہٹ نہیں رہے، ہم اصل مقصد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا سارا زور صرف ظاہری چیزوں پہ باقی ہے، ہمارا سارا زور صرف چند جو ایک رسمی طور پر جو دین کے اندر جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا، ہمارا سارا زور بس ان کے اندر ترقی کرنے پہ رہ گیا ہے۔ فلسفہ شہادت پر بیان ہو جائے اور فلسفہ محرم پر بیان ہو، ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن ہجرت کا مقصود کیا تھا؟ ہجرت ظاہری تھی یا ہجرت باطنی تھی؟ ان دونوں ہجرتوں سے ہم سے شریعت کے اندر کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ آج اس بات کو الا ماشاءاللہ کہیں محرم کے پلیٹ فارم پر بیان کیا جائے، بہت شاذ و نادر یہ بات بیان ہے کہ محرم کا ہم سے کیا تقاضا ہے۔ آج جو ہے نا وہ قوم آزاد جو ہے نا وہ یوم آزادی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اور یوم دفاع پاکستان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور یوم قرارداد پاکستان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس پہ لیکچر ہوتے ہیں اور جناب سیمینار ہو رہے ہیں اور جناب کنونشن ہو رہے ہیں، آن لائن ویبینار جناب اب تو ہوتے ہیں، لیکن ماہ محرم یا ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی، یہ چیزیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ نئے سال کا آغاز ہے، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم اس چیز کی طرف نہیں جا رہے۔ جو نیا سال اب ہر کسی نے جناب رنگ برنگے، جب یکم محرم نیا اسلامی سال مبارک ہو، ٹھیک ہے، اور نئے اسلامی سال کی دعا پیچھے میوزک چل رہا ہے، وہ جو سٹیٹس لگا ہوا نا نئے اسلامی سال کی دعا اور آپ کو مبارک ہو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، پیچھے میوزک چل رہا ہے۔ ہمارا سارا زور ظاہری چیزوں پہ رہ گیا، رسمیات پہ رہ گیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسلامی سال کا آغاز ہونے پر کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو مبارکباد دی ہے؟ خلفۂ راشدین میں سے کسی نے جو ہے وہ نیا اسلامی سال شروع ہونے پہ کسی کو مبارک دی ہے؟ صحابہ میں سے صحابہ کرام نے تابعین میں سے کسی کو نیا اسلامی سال شروع ہونے پہ اس قسم کی مبارکبادیں دی ہیں؟ تابعین نے تبع تابعین کو اس قسم کی مبارکبادیں دی ہیں۔ سارا زور ظاہریات، سارا زور رسمیات۔ تو ہمیں نا اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر اس پہ غور کیا ہے، اگر اس میں کمی تھی تو ہمیں آئندہ سے اس کا عزم کرنا چاہیے کہ بھائی اب یہ نیا سال اللہ نے مجھے ایک یہ نیا سال دیا ہے، تو میں نے اب اس سال میں اپنی زندگی کو پچھلے سال والی زندگی سے مزید بہتر بنانے کی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے میں پچھلے سال میں ہجرت باطنی پر صحیح طرح سے عمل نہیں کر پایا، جیسے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے اسباب گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، کہ جن اسباب پر عمل کرنے کی وجہ سے یا جن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہوا، میں جو روحانیت کے سفر میں دوڑ رہا تھا میں منہ پانے گرا،
منہ کے بل گرا، میں نے اپنے آپ سے ان اسباب کو بھی دور کرنا ہے۔ جیسے اس میں ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے نا کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دی، مشہور واقعہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ اس موقع پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ گناہ سے بچا لے، یا اللہ گناہ سے بچا لے، یا اللہ گناہ سے بچا لے، بلکہ وہ جو کمرہ تھا اس کمرے سے باہر کی طرف کو دوڑ لگائی ہے۔ اس کمرے میں نہیں کھڑے رہے دعا کرتے یا اللہ گناہ سے بچا لے، یا اللہ گناہ سے بچا لے، نہیں، اس کمرے سے باہر کو بھاگے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے صرف گناہ کی دعا ضروری نہیں ہے، بس دعائیں کرتے رہو بس، یا اللہ گناہوں کو سے بچا لے، یا اللہ گناہ سے بچا لے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اسباب گناہ سے دوری بھی ضروری ہے۔ تو جب تک ہم اسباب گناہ سے دوری اختیار نہیں کرتے، ہم 700 سال تک بھی محنت کوشش کرتے رہیں، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں، یہ پکی بات ہے۔ تو ہمیں اسباب گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آئندہ سال کے لیے ہمیں اس چیز کا نا عزم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے بات، بس ہمارے اندر نا ایک فیشن بن گیا ہے کہ اب وہ جو ہمارے حسنین کے جو طالب علم تھے نا دریا نیلم میں شہید ہو گئے تھے گر کے، تو یہ ہمارے ادھر قریب کے علاقے کا بھی ایک اس میں لڑکا تھا، شاہ کوٹ پڑھتا تھا وہ۔ اچھا وہ پچھلے دنوں میں نا ان کی سالگرہ منائی گئی ہے۔ کیا تھا؟ وہ دریا نیلم بنا ہوا ہے، نیچے اس کی تصویر ہے، اوپر پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور اوپر جو ہے نا وہ جو 4-5 جو طالب علم 4 یا 5 تھے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے آگے وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، شاید یہ اگست کے مہینے کی ہی تھی۔ ساتھ میں لکھا ہوا ہے یوم وفات شہدائے جامعہ حسنین۔ اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اگلا سال پھر آئے گا، ٹھیک، اگلے سال پھر دوسرا یوم وفات شہدائے جامعہ حسنین، تیسرا سال آئے گا، تیسرا سال یوم وفات شہداء جامعہ حسنین۔ یار کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ بھئی ان کی وہ جو شہید ہوئے، وہ جو بیچارے دریا میں بہہ گئے، ان کے دریا میں بہنے سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق تھا؟ اس میں ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ بھائی امت جو ہے نا وہ جہنم میں جا رہی ہے، امت جو ہے وہ دین کو چھوڑ رہی ہے، امت اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ 4-5 جو بچے تھے، جو طالب علم تھے، یہ اپنا جو ہے نا وہ جو مدرسے کی چھٹیاں تھیں، تو انہوں نے ان چھٹیوں کا جو وقت تھا وہ اپنے گھروں میں ضائع کرنے کی بجائے اس کو اللہ کے راستے میں قیمتی بنانا ضروری سمجھا، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا، گھر کے کھانے پینے کو چھوڑا، گھر کی جو ہے نا وہ سہولتوں کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکلے، مشقتیں برداشت کی، پہاڑوں پہ جا کے گشت کرتے تھے، اور کہاں سے جا کے اٹھا کے پانی لے کے آتے تھے، اور کہاں سے جناب جا کے وہ پتہ نہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں روٹیاں لینے، اور کبھی پیاز لینے نیچے جا رہے ہیں، کبھی پانی لینے اوپر، کتنی مشقت والی انہوں نے جو ہے وہ تشکیل میں وقت گزارا، اور وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت سے تو بھائی ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں بھی ینقص الدین و اناہی کے جو ہے وہ دین مٹے ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس سے یہ سبق لینا تھا۔ ہم نے یوم وفات شہدائے جامعہ حسنین، یوم وفات جامعہ کیا چکر ہے یار، ظاہری چیزوں پہ زور، رسمیات پہ زور۔ تو ہمیں جو بھی واقعہ آتا ہے، جو بھی ایونٹ آتا ہے، وہ چاہے ملکی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے، ہمیں اس کی گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ایونٹ ہے، بھائی اس سے کیا مقصود ہے، اس سے میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، مجھے اس سبق سے، اس واقعے سے، اس ایونٹ سے اپنے لیے کیا میرے اندر اس کے لیے امپرومنٹ کی شکل نکل سکتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھائی آئندہ سے نا اس چیز کی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ نے ہمیں ایک اور نیا سال دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آخری بات ہے، ہمارے ایک بزرگ ہی تھے، وہ کہنے لگے کہ وہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور تقریریں ہوئیں، اس میں بعد میں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ تو کہتے میں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا جلسہ ماشاءاللہ، اور اتنا مجمع اور کھانا پینا تقریریں، یہ کس خوشی میں ہو رہی ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد بنی تھی نا یہ والی، تو اس خوشی میں ہے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ بھئی اس مسجد کو بنے ہوئے تو 1 سال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 1 سال تو ماشاءاللہ ہو گیا ہے، تو ہم نے اس 1 سال ہونے کی اینیورسری منا رہے ہیں ہم لوگ، مسجد کے بننے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ یہ امت خرافات میں کو اب تیسرے سال پھر سالگرہ منائی جائے گی، چوتھے سال پھر سالگرہ منائی جائے گی، تو جو اگلی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اس چیز کو ہر سال کی جو ہے نا وہ اس کو جو برتھ ڈے مسجد کی تعمیر کی منائی جا رہی، اس کو وہ دین کا حصہ سمجھ لیں گی، وہ کہیں گے یہ دین میں ضروری چیز ہے، تبھی تو ہر سال ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین اتنا پیچیدہ اور اتنا گنجلوں والا نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، جو پیچھے ہم سے ہو چکی کمی کوتاہی اس پہ استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ سے ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نیا سال دیا ہے، تو ہمیں اس نئے سال میں اپنی ظاہری باطنی بہتری اور ترقی کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔